کیا تقلید فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ یہ جو پرچی لکھ رہا ہے اس سے ذرا پوچھو فرض، واجب، سنت یا مستحب کی تعریف قرآن حدیث سے نکال کے دے۔ قرآن حدیث میں فرض کس چیز کا نام ہے؟ سنت کس چیز کا نام ہے؟ مستحب کس چیز کا نام ہے؟ اس پہ کوئی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں۔ اگر نہیں پھر اتنا تو سمجھ لینا کسی چیز کے مراتب کا فرق کرنے کے لیے تقلید فرض ہے، ورنہ تو تجھ سے مراتب کا فرق ہی نہیں ہوگا۔ یہ جو ابھی آپ نے پرچی لکھی ہے نا، اس لیے جو میرے غیر مقلد بھائی ہیں ان کے دماغ بالکل خشک ہوتا ہے۔ تو جو بیٹھا ہے اللہ کے فضل سے پرچی سے جواب کافی ہے کہ اس نے یہاں ایک لفظ فرض لکھا ہے، ایک واجب، ایک سنت، ایک مستحب، یہ 4 لفظ لکھے ہیں۔ تو اس کو کہو بغیر تقلید کے یہ 4 لفظ قرآن حدیث سے دکھا دے، نہیں تو اتنا تو ضروری سمجھنا کہ آپ کی پرچی بھی تقلید پہ مبنی ہے اور 4 الفاظ پہ مبنی ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تقلید کا مختصر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی واضح نصوص ہوں تو ہر مسلمان مکلف ہے کتاب و سنت کی پیروی کا، اور اکثر مسائل اسی طرح ہیں۔ عقائد کا معاملہ ہو یا واضح نصوص کا ہو، جہاں پر بعض وہ مسائل ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، عملی مسائل ہیں، فروعات ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ان کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو اس وقت کسی ماہر شریعت پر اعتماد کرنا۔ اب خود سوچ لیں کہ خود نہ سمجھتا ہو تو کسی پر اعتماد کرے گا یا دین سے نکلے گا؟ کسی پر اعتماد ہی کرنا ہوگا۔ ہر معاملہ اسی طرح ہے، اور وہ بھی اگر یہ واضح ہو جائے کہ اس کا یہ مسئلہ نص کتاب اللہ کے خلاف ہے یا صریح حدیث کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ یہ تو خود عامی آدمی ہے، اگر تم ایسے ماہر بن گئے ہو کتاب و سنت کے کہ ہر مسئلہ کتاب و سنت سے اخذ کر لیتے ہو، اور تم میں سے کوئی ایسا بزرگ پیدا ہو گیا جو 4 اماموں پر بھی حاکم بن سکتا ہے، اللہ تو قادر ہے، اگر کوئی ایسا بن گیا تو اس پر تقلید جائز ہی نہیں اس کے لیے۔ لیکن جب مسئلہ فروعات کا، اجتہادات کا، جہاں آپ اہل نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے کسی ماہر کی بات مانیں گے، تو جب ماہر کی مانیں گے تو یہی تقلید ہے نا۔ اور خود اہل حدیث سے پوچھو تم کتنی تقلیدیں کرتے ہو؟ ہم سے زیادہ تقلید اہل حدیث کرتی۔ تقلید پھر روایت، یہ جو راویوں کی بات سے جہاں تو قرآن حدیث کوئی موجود نہیں کہ زہری اچھا آدمی تھا، سفیان ابن عیینہ بڑا پاک آدمی تھا، اور محمد بن اسحاق دجال تھا، نہ قرآن میں حدیث میں ہے، یہ اقوال رجال ہے، ماہرین شریعت محدثین کی بات تھی۔ پھر امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کا ذکر بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ہمارے ایریا میں ایک گھوڑا ریڑھا چلانے والا تھا بزرگ، خیر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار غیر مقلد بن گیا، تو ڈینگے تو بہت مارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جب آئے گا تو میں اس سے مناظرہ کروں گا، ساری زندگی ریڑھا چلائے ہے، تو کہتے میں اور کسی سے بات نہیں کروں، اسی سے کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم گئے، میں نے کہا اپنا مولوی بھی ساتھ لاؤ۔ مولوی نے اسے ایک بات رٹوا دی، بھائی اس کو کہو کہ ابو حنیفہ کا نام کس صورت میں ہے، بس، اور سننی نہیں ہے، اسی پہ شور ڈال۔ وہ آگے میرے پاس
سارے مل کے. اس نے کہا جی میرا ایک ہی سوال ہے اور کوئی سوال ہے. ابو حنیفہ کا نام کس صورت میں دکھاؤ. میں نے کہا یار میں تو حافظ نہیں ہوں, یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ تو حافظ صاحب ہیں نا. مولوی صاحب نے کہا میں حافظ ہوں. میں نے کہا جس صورت میں امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی کا نام آیا ہے نا, 7 والی آیت میں ابو حنیفہ کا نام ہے, ذرا وہ پڑھو. اب وہ ایک بات تو رٹوا کے لے آیا, اگلی نہیں بتائی, اور اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا بھئی جا کس کے پاس رہے ہیں. وہ حافظ صاحب وہ آیت پڑھو جس میں امام بخاری وغیرہ کا نام ہے, وہ پڑھو نا. 7 والی میں امام حنیفہ کا نام ہے. تو میں تو حافظ نہیں ہوں, ذرا پڑھ. اب وہ ریڑے والا اس کی طرف دیکھے بھی پڑھو نا جی. میں نے کہا اب آپ مولوی ساتھ لائے, اس کو کہو پڑھو. مولوی نیچے دیکھے, اب یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں, نیچے دیکھے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نماز پڑھنی. میں نے کہا نماز تم تو جمع کر لیتے ہو, نماز کا تو ہمارا مسئلہ ہے, ہم نے پڑھنی ہے. تم تو جمع بین الصلاتین, فٹ بال کے لیے اجازت ہے تو گفتگو کے لیے تو اجازت ضروری ہے. کہتے ہیں نہیں میں استنجا کر کے آتا ہوں, میں وضو کر کے آتا ہوں. بس گیا آج تک پھر واپس نہیں آئے. یہ ایسے پہیلیاں. تو بھائی بات صرف یہ ہے کہ صحابہ میں 1.25 لاکھ کے قریب میں سے 112 مجتہد ہیں, اور ان 112 حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اس کی بات کی ہے, جس کو اہل حدیث موقعین پڑھتے ہیں, وہ لفظ ہے موقعین, اس میں بات کی. اور ان میں سے 12 میں سے پھر 5 مجتہد ہیں. تو باقی جتنے صحابہ تھے وہ کیا کرتے, دوسروں سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتے. 112 کہاں اور 1.25 لاکھ کہاں. مصنف ابن ابی شیبہ صرف اٹھا کے دیکھیں, سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا, دوسرے نے بتایا, اس نے مطالبہ دلیل کا نہیں کیا, اور اسی اعتماد کا نام تقلید ہے. تو اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے پوری بحث کی ہے کہ صحابہ میں بعض مقلد تھے, بعض مجتہد تھے, تو غیر مقلد کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو ملکہ وکٹوریہ کے دور سے آئے ہیں نا, 12ویں صدی سے نئے جہاں ہندوستان کی پیداوار ہے. تو بہرحال ہر مسئلے کی ایک نوعیت ہے, اور ضرورت کے تحت بسا اوقات فرض ہوتی ہے, حالات کے مطابق واجب بھی ہوتی ہے, اور بسا اوقات ناجائز بھی ہوتی ہے.